محترم حاضرین جمعہ، پس پردہ قابل احترام معزز خواتین اسلام اور دیگر معزز سامعین و سامعات، جیسا کہ آپ جانتے ہیں اسلامی تاریخ کے اعتبار سے، اسلامی مہینوں کے اعتبار سے یہ ربیع الثانی کا مہینہ ہے جس سے ہم گزر رہے ہیں۔ محترم حاضرین جمعہ، آپ اس بات سے بخوبی واقف ہیں کہ بنو اسرائیل نے اللہ رب العالمین کے دین میں کافی رد و بدل کیا۔ بخاری کی روایت بھی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، اصل دین کی ذمہ داری اللہ رب العالمین نے یہودیوں کے حوالے کی تھی۔ یہودیوں نے اصل دین کی اصل کو بدل دیا اور نقلی دین، جعلی دین، ڈپلیکیٹ دین اپنی عوام کو پیش کرنے لگے، یہاں تک کہ جو کتاب اللہ تعالیٰ نے نازل کی تھی ان کی جرأت، ان کی جسارت اتنی بڑھ گئی تھی کہ وہ اپنی خواہشات اور اپنی نفس پرستی میں اس قدر آگے بڑھ گئے تھے، یکتبون بایدیہم ثم یقولون ھذا من عند اللہ، اپنے ہی ہاتھوں سے لکھتے تھے، پھر اس کے بعد عوام کو یہ مغالطہ دیا کرتے تھے، لوگوں کو یہ دھوکہ دیا کرتے تھے، ھذا من عند اللہ، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آیا ہے، وَيَشْتَرُونَ بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا، اپنی طرف سے آیتیں لکھ کر کے اپنے ہاتھوں سے دین میں اضافہ کر کے اس کی کمائی کھایا کرتے تھے، معمولی سی قیمت پر اللہ کے کلام میں رد و بدل کیا کرتے تھے۔ پھر اس کے بعد پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، اللہ تعالیٰ نے عیسائیوں کو اصل دین کی ذمہ داری دی، عیسیٰ علیہ السلام کو مبعوث کیا اور عیسائیوں کو اصل دین دیا، لیکن یہ قوم بھی ہو بہو یہودیوں کے نقش قدم پر چل پڑی، انہوں نے بھی اللہ رب العالمین کی کتاب انجیل میں کافی رد و بدل اور تغیر کیا، لہذا اللہ رب العالمین نے قیامت تک ان دونوں گروہوں اور جماعتوں کو گمراہ قرار دیا۔ سورۃ الفاتحہ میں آپ پڑھتے ہیں، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، کہ ان کے اوپر یہودیوں پر اللہ کا غضب نازل ہوا اور یہ نصارہ، یہ عیسائی یہ صراط مستقیم سے بہک گئے۔ اس کے بعد پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس دین کی ذمہ داری اللہ رب العالمین نے امت مسلمہ پر عائد کی، جس کی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو کہا، کنتم خیر امت اخرجت للناس۔ اب وہ جو خیر پر قائم تھے، یہود و نصارہ عزت و کرامت کے جس اسٹیج پر وہ فائز تھے، اللہ نے ان کو وہاں سے اتار دیا اور اس عزت و کرامت کے اسٹیج پر اللہ نے امت محمدیہ کو فائز کیا اور کہا، کنتم خیر امہ، تم ہو بہترین امت، اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر۔ اب تمہیں کوشش کرنا ہے، اب تمہیں جد و جہد کرنی ہے کہ دین اسلام پر ویسے عمل کرو جیسے قرآن و سنت نے تمہاری رہنمائی کی ہے، اس میں اپنی طرف سے یہود و نصارہ کی طرح رد و بدل نہ کرو۔ تو یہ واضح پیغام ہے جو اللہ رب العالمین نے قرآن کے ذریعے سے ہم کو دیا ہے۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی عملی زندگی اور اپنے اعتقادات، اپنے معاملات، اپنے ارشادات و فرمودات کے ذریعے سے ہماری رہنمائی کی ہے کہ اصل دین، ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ تعالیٰ کے پاس جو دین ہے وہ دین اسلام ہے۔ اور اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں ذکر فرمایا،
اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ اے لوگوں آج کے دن دین اسلام مکمل ہو گیا ہے، میں نے اپنی نعمت دین اسلام کو تم پر تمام کر دیا ہے اور تمہارے دین اسلام کے دین ہونے سے میں راضی ہو گیا ہوں۔ یہ آیت کریمہ اللہ رب العالمین نے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں نازل کی۔ چنانچہ قرآن کریم کی یہ آیتیں پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے آخری ایام یہ اس بات کا واضح پیغام ہے، یہ اس بات کی واضح تاکید ہے کہ دین اسلام مکمل ہو چکا ہے، جو احکامات ہیں وہ مکمل ہو چکے ہیں۔ اب کسی زمانے میں، کسی صدی میں، کسی بڑے ولی کو، کسی بڑے پیر کو، کسی بڑے عالم کو، کسی بڑے رہبر و رہنما کو، کسی بڑے قائد کو، کسی بہت بڑے فلاسفر کو، کسی بہت بڑے روشن خیال آدمی کو اس بات کا حق نہیں ہے کہ وہ اسلام کے نام پر کسی چیز کا اضافہ کرے یا اسلام کے نام پر کسی چیز کی کمی کرے۔ یہ ہے قرآن و سنت کا پیغام۔ اور آپ ہر خطبہ جمعہ میں سنتے ہیں، خطیب پڑھتا ہے خطبہ حاجہ جس کا اہتمام اللہ کے رسول کرتے تھے، کل بدعت ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار، کہ ہر بدعت گمراہی ہے اور ہر گمراہی جہنم میں لے جانے والی ہے۔ اب ہم دنیا سے کہنا چاہتے ہیں کہ بدعت کیا ہے، عوام کو بتاؤ، یہ بدعت کا مفہوم کیا ہے؟ کیا ہے کہ اللہ کے رسول ہر خطبے میں کہا کرتے تھے کہ بدعت گمراہی ہے، یہ بدعت ہے کیا؟ عوام نہیں جانتی، تعارف کرانے کی ضرورت ہے۔ یہ بدعت کیا ہے جو میں نے تمہید میں آپ کو کہا؟ بدعت ہے دین کے نام پر اضافہ، دین کے نام پر ایکسٹرا فٹنگ۔ اور آپ جانتے ہیں جب ان سے پوچھا جائے کہ آپ فلاں دن منا رہے ہیں، آپ اپنی طرف سے ایسی عید منا رہے ہیں جس عید کا قرآن و سنت سے ثبوت نہیں، جس مجلس اور محفل کا آپ انعقاد کر رہے ہیں، جس طریقے سے ایصال ثواب کے نام پر آپ لنگر لگا رہے ہیں، 11 دن 11ویں یا 12ویں یا 10واں یا 40واں آپ جو منا رہے ہیں، اس کی کیا دلیل ہے؟ تو آپ سنیں ان کا جواب کیا ہے۔ یہ کہتے ہیں یہ مزاج کی بات ہے، لوگ گناہ کے راستے تلاش کرتے ہیں، ہم نیکی کے راستے تلاش کر رہے ہیں۔ ان کے یہاں دلیل کیا ہے؟ ان کی دلیل یہ ہے کہ لوگ گناہ کے راستے تلاش کر رہے ہیں، ہم خیر کا راستہ تلاش کر رہے ہیں۔ تو میں کہنا چاہوں گا یہ خیر کا نام جو آپ نے دیا، جو دین کا لبادہ آپ نے اڑایا، یہ جو دین کی چادر آپ نے بدعت پر اڑھائی، اسی کو اللہ کے رسول نے کہا کل بدعت ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار، ہر بدعت گمراہی۔ بدعت کسے کہتے ہیں؟ ہم کہیں قبروں کا طواف کرنا بدعت ہے، ہم کہیں وہاں نظر و نیاز کرنا بدعت ہے، ہم کہیں 11ویں منانا بدعت ہے، ہم کہیں کہ یہ کوفہ بصرہ کربلا کی کھیر کھانا بدعت ہے، محرم کا شربت اور اس کی سبیل لگانا بدعت ہے، اور ہم کہتے ہیں یہ رجب کے کنڈے بدعت ہے۔ تو ان تمام پر یہ کہیں گے یہ بدعت نہیں ہے۔ تو ہم آپ سے اپیل کرتے ہیں عوام کو بتاؤ کہ بدعت ہے کیا۔ اگر یہ بدعت نہیں ہے تو آپ عوام کو بتاؤ بدعت ہے کیا، جس کے بارے میں پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لعن اللہ من آوى محدثا، بدعت اور بدعت کو ایجاد کرنے والا بدعتی اللہ رب العالمین کے یہاں اس قدر ناپسندیدہ ہے کہ پیارے رسول نے کہا اللہ کی لعنت ہوتی ہے، اللہ کا غصہ اور غضب نازل ہوتا ہے اس شخص کے اوپر من آوى محدثا، جو کسی بدعتی کو پناہ دیتا ہے۔ یہ دیکھیں بدعتی کے تعلق سے نہیں، جو بدعتی کو پناہ دے اس کے تعلق سے۔
تو یہ کس قدر شدید جس کی مذمت کی گئی. آپ عوام کو بتائیں یہ بدعت کیا ہے. اور عام عوام الناس جو اس کا علم نہیں رکھتی ان کو مغالطہ دیا جاتا ہے کہ بھئی بہت سی چیزیں جو نبی کے زمانے میں نہیں تھی، قرون مفضلہ میں نہیں تھی، آج آپ اس کو استعمال کر رہے ہیں تو یہ بھی تو بدعت ہے. یہ سہولیات، یہ قالینیں، یہ چکا چوند، یہ جتنی آسائش و زیبائش کی چیزیں ہیں یہ بھی تو نبی کے زمانے میں نہیں تھی، آپ اس کا استعمال کر رہے ہیں تو کیا یہ بدعات کے دائرے میں نہیں ہے؟ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ عوام کو اس بات کا علم ہونا چاہیے کہ بدعت دین کے نام پر ہوتی ہے. روزمرہ کی ضروریات میں جو نئی چیزیں آتی ہیں اس کو بدعت نہیں کہتے. کوئی ضرورت کا سامان آپ لے رہے ہیں، کوئی ضرورت کی ایسی چیز، اس کو انوویٹ کیا گیا، اس کو ایجاد کیا گیا، آپ کی عام زندگی اس میں آپ کو آسانی پیدا ہو جو نبی کے زمانے میں نہیں تھی، تو یہ آپ کی ضروریات ہے. بدعت کا مطلب کیا ہے؟ بدعت کا مفہوم یہ ہے کہ اگر آپ اتنی رکعتیں پڑھیں گے تو آپ انہیں یہ کہیں کہ اتنا ثواب ملے گا جو قرآن و سنت سے ثابت نہیں. آپ کہیں یہ روزہ رکھیں، روزے تو فرض ہیں، رمضان کے روزے، آپ کسی اور روزے کو فرض قرار دے دیں رمضان کے علاوہ اور کہیں یہ روزہ رکھ لیں تو آپ کو اجر ملے گا، تو اس کا ثبوت قرآن و سنت سے دیکھا جائے گا. عبادت کے نام پر آپ جو عوام کو کہتے ہو اس پہ اجر ملے گا، تو ضروری ہے کہ اس کا ثبوت، اس کا پروف، اس کا ریفرنس قرآن و سنت سے آئے. ابھی آج کل کے حالات کے مطابق آپ کو بتاؤں، ابھی لوگوں کے درمیان میں یہ بہت مسئلہ بڑا عام ہوا. آپ دیکھ رہے ہیں کس طریقے سے مسلمانوں پر ظلم و ستم ہو رہا ہے. فلسطین کے مسلمان کس ظلم و ستم کا تختہ مشق بنائے گئے ہیں، یہ ہم تمام پر یہ بات آیا ہے. تو کسی صاحب نے کہا ساری دنیا کے مسلمان مظلوم فلسطینی بھائیوں کے لیے ایک دن روزے کا اہتمام کریں. سننے میں لوگوں کو بڑا اچھا لگا. لوگ کہہ رہے ہیں کہ مسلمان جو کاٹے مارے جا رہے ہیں ان کی ہمدردی میں سارے مسلمان ایک دن روزے کا اہتمام کریں. سننے میں بڑا اچھا لگ رہا ہے، لیکن آپ بتائیں کیا قرآن میں، کیا رسول اللہ کی سنتوں میں، کیا صحابہ کے منہج میں کہیں پر بھی ہمیں اس بات کا ثبوت ملتا ہے کہ دنیا کے کسی خطے اور علاقے میں مسلمانوں کو ستایا گیا اور اللہ کے رسول اور صحابہ نے ان تمام کی تعزیت کے لیے روزے کا اہتمام کرنے کا ہو؟ دلیل، عبادت وہ نہیں ہے جو آپ کے دماغ میں آئے، عبادت وہ نہیں ہے جو آپ کے آبا و اجداد آپ کو دے کر کے گئے، آپ کے بڑے بزرگ جو دے کر گئے اس سے عبادت ثابت نہیں ہوتی. عبادت قرآن و سنت سے ثابت ہوتی ہے. اصول فقہ کا یہ بنیادی قاعدہ ہے، العبادات توقیفیہ، عبادتیں توقیفی ہوتی ہے. کیا مطلب ہے عبادت توقیفی ہوتی ہے؟ توقیف کا مطلب ہے آپ نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، حج کرتے ہیں، تہجد کا اہتمام کرتے ہیں، یا اپنی شرعی زندگی، اسلامی زندگی گزارتے ہیں، جن آداب کا آپ خیال کرتے ہیں، اس پر قرآن و سنت سے دلیل ہونی چاہیے. آپ نماز پڑھیں، جمعہ کا اہتمام، آپ جمعہ میں پہلے پہنچے خطیب کا خطبہ سننے کے لیے، یہ اللہ کے رسول کا حکم ہے. اللہ کے رسول نے کہا جمعہ میں پہلے آ جاؤ، خطیب کا خطبہ سنو، کسی کو اشارہ نہ کرو. اگر اشارہ کرو گے، بات چیت کرو گے، یہ جمعہ کے ادب کے خلاف ہے، تمہارے جمعہ کا اجر ضائع ہو جائے گا. اس پر دلائل ہیں، رسول اللہ کی سنتیں اس کے اوپر ہے. لہذا عبادت کے نام پر، اجر و ثواب کے نام پر آپ جو کرتے ہیں وہ توقیفی ہوتی ہے، اس کے اوپر دلیل چاہیے. یہ ہمارا منہج ہے، یہ ہم دنیا کو کہنا چاہتے ہیں. آپ کے ذہن میں جو آیا، آپ کے آبا و اجداد، آپ کے پیر و مرشد، انہوں نے آپ کو یہ کہہ دیا کہ یہ جائیں، یہ عبادت ہے، وہ عبادت نہیں ہو جاتی. عبادت قرآن و سنت سے ثابت ہوتی ہے، عبادت قرآن کی آیتوں سے ثابت ہوتی ہے، عبادت رسول اللہ کے عمل سے، صحابہ کے فہم سے ثابت ہوتی ہے. اور یہی ہم اہل حدیثوں کا، سلفیوں کا منہج ہے. ہم جو لوگوں سے کہتے ہیں کہ بدعات میں نہ پڑھیں، رسم و رواج میں نہ پڑھیں،
دین کے نام پر نئے کاموں کا اضافہ نہ کریں تو لوگ کہتے ہیں کہ یہ دین کا کام بھی کرنے نہیں دیتے، یہ عبادتیں بھی کرنے نہیں دیتے۔ تو یہ اس کا مطلب یہ ہوا جو خیر اللہ کے رسول نے نہیں کیا، جو خیر کا کام صحابہ سے نہیں ہوا، آپ اللہ کے رسول اور صحابہ سے بڑے متقی ہیں کہ اس خیر کو آپ نے ایجاد کیا اپنی طرف سے جو صحابہ سے چھوٹ گیا۔ یہی نا مفہوم ہے کہ جب کوئی عمل رسول اللہ کے زمانے میں نہیں تھا، وہ عمل جو صحابہ سے ثابت نہیں ہے، وہ عمل عبادت کیسے ہو سکتا؟ کیونکہ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں ذکر فرمایا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، اے لوگوں محمد الرسول اللہ کی زندگی تمہارے لیے اسوہ اور نمونہ ہے۔ رسول اللہ ہمارے لیے آئیڈیل ہے، رسول اللہ ہمارے لیے ایک مثال ہے، رسول اللہ اپنی ازدواجی زندگی میں مثال، رسول اللہ اپنی اندرونی زندگی میں مثال، رسول اللہ اپنی بیرونی زندگی میں مثال، رسول اللہ حضر میں ہمارے لیے مثال، رسول اللہ سفر میں ہمارے لیے مثال۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مکمل حیات یہ ہمارے لیے لازم ہے کہ ہم آپ کی اتباع و پیروی کریں۔ اور یاد رکھیں یہ جتنی بدعتیں 400 سال پہلے، 200 سال پہلے، 30 سال پہلے کہ لوگ جس طریقے سے اس کا بڑا اہتمام کر رہے ہیں، خوب زور و شور سے اس کا اہتمام کر رہے ہیں، اور جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے یہی بدعت، اس کے علاوہ اور کوئی بدعت نہیں ہے، اسی کو بدعت کہا جاتا ہے۔ اور جیسے میں نے کہا بدعت کے مفہوم میں ایک ایسا عمل کرنا جو عمل قرآن و سنت سے ثابت نہ ہو۔ تو بعض لوگوں نے اس کی تقسیم کر لی، کہا کہ یہ بدعت حسنہ ہے اور یہ بدعت سیئہ ہے۔ بدعت حسنہ یعنی اچھی بدعت۔ تو ایک مرتبہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے ایک امام کے پیچھے تمام صحابہ کو تراویح کا اہتمام کرنے کے لیے ٹھہرا کر دیا، تو اس موقع پر عمر رضی اللہ عنہ نے کہا نعمت البدعۃ ہذہ، یہ کتنی اچھی بدعت ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ بدعت کی دو تقسیم ہوتی ہے، ایک اچھی بدعت ہوتی ہے، ایک بری بدعت ہوتی ہے، جبکہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے یہاں بدعت سے مراد ایک وہ طریقہ جس کی اصل اللہ کے رسول کے زمانے میں موجود تھی، اسی کا اہتمام کروایا عمر رضی اللہ عنہ۔ آپ کیا سمجھتے ہیں تراویح کی ایجاد عمر رضی اللہ عنہ نے کی؟ تراویح تو اللہ کے رسول کے زمانے میں پڑھی جاتی تھی، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تراویح کی نماز پڑھائی باجماعت، بڑی تعداد صحابہ کی جمع ہوئی، بڑی عبادت کی لذت اور خشوع خضوع نے اس عبادت کے ذریعے سے ملا۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرے دن بھی تراویح کا اہتمام کروایا، صحابہ کی تعداد میں اور اضافہ ہوا۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسرے دن بھی تراویح پڑھائی، صحابہ کی تعداد میں اور مزید اضافہ ہو گیا۔ چوتھے دن صحابہ کا ایک غم جفیر ہے اور وہ اللہ کے رسول کی امامت میں تراویح کا اہتمام کرنے کی خواہش اور آرزو لیے ہوئے، لیکن اللہ کے رسول حجرے کے باہر نہیں نکلے، کافی تاخیر ہو گئی، یہاں تک کہ فجر کی نماز کا وقت ہو گیا۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجرے سے باہر تشریف لائے اور آپ نے کہا یہ نماز نفل نماز ہے، سنت نماز ہے، تمہارا یہ جو شوق ہے، تمہارا یہ جذبہ ہے، اس جذبے کو دیکھ کر کے مجھے اس بات کا خدشہ لاحق ہوا کہ کہیں اللہ رب العالمین نماز تراویح کو بھی تم پر فرض نہ کر دے، اس قیام اللیل کو بھی اللہ فرض نہ کر دے۔ اس وجہ سے میں نے تمہاری سہولت کے لیے آج چوتھے دن امامت نہیں کروائی۔ کہ جب پیارے رسول کی وفات ہوئی، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ خلیفہ ہوئے، پھر ان کے بعد عمر رضی اللہ عنہ خلیفہ ہوئے، لوگ تراویح کا اہتمام کرتے تھے، مسجد نبوی میں الگ الگ لوگ تنہا نماز پڑھ رہے تھے۔ عمر رضی اللہ عنہ نے ان تمام کو ایک صحابی کے پیچھے جمع کیا اور اس موقع پر کہا نعمت البدعۃ ہذہ۔ انہوں نے کوئی اپنی طرف سے طریقہ ایجاد نہیں کیا تھا، بلکہ جو اللہ کے رسول نے 3 دن پڑھایا تھا، ایک امام کے پیچھے تمام صحابہ تھے، اسی کو عمر رضی اللہ عنہ نے دوبارہ قائم کیا۔ تو یہ مطلب ہے، یہ مغالطہ دیتے ہیں عوام الناس کو کہ یہ دیکھو بدعت کا لفظ انہوں نے بھی استعمال کیا تھا،
وہاں پر بدعت سے مراد لغوی مفہوم ہے اس کا۔ اور اسی طریقے سے میرے بھائیوں، بدعت کی تشریح میں اہل علم نے بڑی اہم بات کہی ہے۔ بدعت زنا سے زیادہ خطرناک، بدعت چوری سے زیادہ خطرناک، بدعت غیبت سے زیادہ خطرناک، بدعت ڈکیتی سے زیادہ خطرناک، بدعت قتل سے زیادہ خطرناک، کیونکہ یہ کرائم کرنے والا کم سے کم وہ یہ بات مانتا ہے کہ میں غلط کر رہا ہوں اور اسے توبہ کی توفیق مل سکتی ہے۔ اس نے چوری کی، پکڑا گیا، یا پھر اس کو خود ندامت اور افسوس اور شرمندگی ہوئی کہ میں نے چوری کی ہے، تو اس کے توبہ کرنے کا امکان موجود ہے، لیکن بدعتی سے توبہ کا امکان اور توقع نہیں کی جا سکتی۔ کیوں؟ کیونکہ وہ بدعت جو دین کے نام پر نیا کام ہے، آدمی اس کو ثواب سمجھ کر کے انجام دیتا ہے، یہ ثواب ہے، اور جب آدمی کسی عمل کو ثواب سمجھ لے تو پھر اس سے توبہ کر سکتا ہے، ایسا قطعاً نہیں ہو سکتا۔ لہذا بدعت وہ گناہ ہیں جس کو لوگ ثواب سمجھتے ہیں۔ اس جملے پر آپ توجہ دیں، بدعت وہ گناہ ہیں جس کو لوگ ثواب سمجھ کر کے انجام دیتے ہیں۔ اور بدعت کی تشریح میں اہل علم نے بہت ساری باتیں کہی، اس میں یہ بھی کہا کہ بدعت اس کو کہا جاتا ہے کہ جس کی اصل ذرا برابر بھی قرآن و سنت سے نہ ہو۔ جیسے ہمارے یہاں آپ دیکھیں، جتنے جھنڈے اور جتنے تعویذ گنڈے اور جتنے پیری و مرشدی کے سلسلے، جتنے صوفیزم کے سلسلے، یہ تمام چیزیں جو ہماری معاشرے کے بگاڑ کا سبب بنی ہوئی ہے، یہ تمام چیزیں آپ کو اس زمانے میں قرون مفضلہ میں نظر نہیں آئیں گی، بلکہ یہ عام مزاریں تو چھوڑ دے، کسی عام آدمی کی مزار کے پاس جا کر کے ٹھہرنا، اس سے تبرک حاصل کرنا اور اس کو ولی مانتے ہوئے اس سے برکت حاصل کرنے کا عقیدہ رکھنا، یہ تو بہت دور کی بات ہے۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنی شخصیت کے بارے میں کہا، لا تتخذوا قبری عیدا، کہ میری قبر کو عیدگاہ نہ بنانا، میری قبر پہ آ کر کے وہاں پر محفلیں نہ سجانا، میری قبروں پر آ کر کے تم تبرک کا عقیدہ نہ رکھنا۔ یہ کس نے کہا؟ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے بارے میں کہا۔ اور جو احباب یہ عقیدہ رکھتے ہیں وہ جان لیں کہ برکت، فیض، رحمت، سکینت، یہ سلسلے، یہ تبرک، یہ تمام کی تمام چیزیں یہ عقیدے کا بگاڑ ہے، کیونکہ جب تک اللہ کے رسول تھے صحابہ اللہ کے رسول کی ذات سے تبرک لیتے تھے۔ یہ بات میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ 11ویں کے موقع پر ربیع الثانی کی 11ویں 12ویں تاریخ کو لوگ ایصال ثواب کے نام پہ کھانا کھلاتے ہیں، اور لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ غوث کا بکرا ہے، یہ غوث کے نام کا بکرا ہے، ان کے تبرک کے لیے ان کو ثواب پہنچے یا ان سے ہم فائدہ حاصل کریں، اس لیے ہم اس کو ذبح کر رہے ہیں۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب تک باحیات تھے صحابہ آپ کی ذات سے تبرک لیتے تھے، اللہ کے رسول کے لعاب میں تبرک تھا، اللہ کے رسول کے پسینے میں تبرک تھا۔ پیارے رسول کی وفات کے بعد دنیا کا ایسا کوئی شخص نہیں جس کی ذات تبرک کے لائق۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی، کبھی آپ یہ نہیں پائیں گے کہ مدینہ کے اندر قحط سالی ہوئی، بہت سے مسائل آئے، مدینہ پر دشمن کی نظر پڑی، مدینہ پر دشمن حملہ کرنے کی پلاننگ کر رہا تھا، ایسے مصائب اور پریشانیاں تھیں، صحابہ میں اختلافات ہوئے، لیکن آپ کبھی ایسا نہیں پائیں گے کتب احادیث میں کہ صحابہ کی ایک جماعت اللہ کے رسول کی قبر پر حاضری دے رہی ہو، اس نیت سے کہ اللہ کے رسول کی قبر سے فیض حاصل کرے، اللہ کے رسول کی قبر سے تبرک حاصل کرے۔ اور جو لوگ 11ویں کا اہتمام کرتے ہوئے یہ بکرے ذبح کر رہے ہیں، آپ یقین مانیں وما اہل بہ لغیر اللہ، یہ صریح کفر ہے، یہ صریح شرک ہے، یہ اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے ذبح کرنا ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں ذکر فرمایا، انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل بہ لغیر اللہ، تمہارے اوپر حرام کر دیا گیا مردار کا گوشت، تمہارے اوپر مردار کا خون حرام کر دیا گیا،
تمہارے اوپر سور کا گوشت حرام کر دیا گیا۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کہا وَمَا أُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ، اللہ کو چھوڑ کر کے کسی اور کے لیے اگر جانور ذبح کرتا ہے، چاہے وہ کسی ولی کے لیے، کسی پیر کے لیے، کسی نبی کے لیے، کسی فرشتے کے لیے، وَمَا أُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ، یہ حرام ہے، یہ شرک ہے، یہ کفر ہے۔ قرآن کریم میں 5 مواقع ہیں جہاں پر اللہ رب العالمین نے کہا اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے جانور کو ذبح نہیں کیا جائے گا۔ یہاں تک کہ علی رضی اللہ عنہ خود راوی حدیث ہیں، وہ بیان کرتے ہیں میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، کہا لعن اللہ من ذبح لغیر اللہ، اللہ کی لعنت ہو اس شخص کے اوپر جو اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے جانور کی قربانی پیش کرے۔ بعض لوگ یہ کہتے ہیں ہم تو کہیں پر بھی جائیں، کسی مدار پہ جائیں، کسی آستانے پہ جائیں، نام تو اللہ کا لے کر کے ذبح کرتے ہیں۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے صرف اللہ کا نام لینا کافی نہیں، صرف اللہ کا نام لینا کافی نہیں، آپ اپنی طرف سے کسی مناسبت سے کسی بزرگ کے لیے ذبح کر رہے ہیں تو یہ بھی کفر ہے۔ صرف زبانی طور پر نام لینے سے کچھ نہیں ہوگا۔ ایک صحابی آئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور کہا کہ اللہ کے رسول فلاں مقام پر میں اونٹ ذبح کرنا چاہتا ہوں۔ تو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے یہ پوچھا جہاں پر تم اونٹ ذبح کرنا چاہتے ہو جو تم نے نظر مانی ہے، کیا کسی زمانے میں وہاں پر کفار اور مشرکین جمع ہوتے تھے، وہاں عیدیں مناتے تھے؟ کیا اس مقام پر اللہ کے علاوہ کسی بت کے نام پر جانوروں کو ذبح کیا جاتا تھا جہاں پر تم ذبح کرنا چاہتے ہو؟ تو کہا کہ نہیں اللہ کے رسول ایسا کچھ نہیں ہے۔ تو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ من نظر ان یطیع اللہ فلیطیع، جس نے نظر مانی اللہ کی اطاعت کرنے کی تو وہ اپنی نظر کو پورا کرے۔ ومن نظر ان یعصی اللہ فلا یعصی، جس نے اللہ کی نافرمانی کی نظر مانی ہے اسے چاہیے کہ وہ اپنی نظر کو پورا کرنے سے باز رہے۔ تو پتہ یہ چلا صرف اللہ کا نام لینا کافی نہیں ہے، بلکہ اس مقام پر بھی آپ ذبح نہیں کر سکتے جس مقام پر لوگ کسی غیر کی پوجا پاٹ کے لیے جمع ہوتے ہوں، کیونکہ یہ بھی وما اہل بہ لغیر اللہ کے زمرے میں اور اسی کے دائرے میں شامل ہو جائے گا۔ اور یہ بدعتیں، ذبح کی بدعتیں، وسیلے کی بدعتیں، تبرک کی بدعتیں، آپ کو معلوم ہونا چاہیے اصل دین کی ذمہ داری اللہ نے آپ کو سونپی۔ جتنا دین قرآن و سنت سے ثابت ہے پہلے اس پر آپ عمل کر لیجئے، پہلے آپ اس پر عمل کر لیجئے۔ جو قرآن و سنت سے ثابت ہے آپ اس پر عمل کرنے کی کوشش کیجیے، اپنی طرف سے اضافہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور ایک شخص تھا جس نے قرآن کریم کی 114 صورتیں کی، سب کی فضیلتیں اس نے اپنی طرف سے ایجاد کر۔ جو طلاب حدیث تھے، راویان حدیث تھے، محدثین تھے، وہ اس شخص کے پاس پہنچے، بڑا دیندار آدمی، جبہ قبہ اپنی دستار ڈالے ہوئے۔ قرون مفضلہ کی بات ہے جب امام بخاری امام مسلم کا دور تھا تو پہنچے اس کے پاس، صحابہ کی یہ محدثین کی ایک ٹیم پہنچی اس کے پاس اور کہا کہ یہ کیا ہے، یہ 114 صورتیں قرآن کریم، سب کی فضیلتیں تم نے بنا دی، سورہ فاتحہ کی ہے، بقرہ کی ہے، آل عمران کی ہے، نساء کی ہے، ناس کی ہے، فلق کی ہے، یہ کیا ہے؟ یہ تو اللہ کے رسول سے ثابت نہیں ہے۔ تو اس نے یہ جواب دیا، میں نے لوگوں کو دیکھا کہ لوگ قوالیوں کی طرف زیادہ توجہ دے رہے تھے، لوگ غزلوں کی طرف، شعر و شاعری کی طرف زیادہ لوگوں کی توجہ تھی، لوگ قرآن سے دور ہوتے جا رہے تھے، تو اچھی نیت سے لوگوں کو قرآن سے قریب کرنے کے لیے میں نے اپنے ہی گھر میں بیٹھ کر کے یہ ہزاروں حدیثوں کو گڑھ دیا، میں نے اللہ کے رسول کی طرف منسوب کر دیا۔ تو یہی معاملہ بدعتوں کا۔ یہاں جو لوگ آپ کو کہہ رہے ہیں یہ پڑھیں گے یہ اجر ملے گا، ہاں واقعتاً اگر ثابت ہے، اللہ کے رسول سے ثابت ہے تو آپ اس پر عمل کریں، لیکن کسی کو اس بات کا حق نہیں ہے کہ وہ آئے اور اپنی طرف سے دین اسلام کے اندر کسی فضیلت کو گڑھ دے یا کسی لعنت کو مستحق اور قرار پائے اس کا تعین کرے۔ نہ آپ اپنی طرف سے لعنت، نہ آپ اپنی طرف سے رحمت،
کسی چیز کا آپ اضافہ نہیں کر سکتے، کسی چیز کو آپ مقرر نہیں کر سکتے۔ ابن مسعود رضی اللہ عنہ امامت کرتے تھے، کوفہ کا معاملہ ہے، نماز پڑھانے کے لیے جاتے تھے، فجر کی نماز کے بعد فجر کی نماز کے ارادے سے نکلے، جو طالب علم تھے ان کے پاس علم حاصل کرتے تھے، ان کے درس حدیث میں حلقہ درس میں بیٹھتے تھے، انہوں نے کہا کہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ آج ہم نے ایک عجیب عمل دیکھا ہے، عمل بڑا عجیب تھا جو پہلے ہم نے کبھی نہیں دیکھا، لیکن دیکھنے سے لگ رہا ہے کہ اچھا بھی ہے یہ عمل۔ تو ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے کہا کہ کیا تھا عمل؟ تو کہا کہ آپ خود چل کر کے مسجد میں دیکھ لیں۔ تو جیسے نماز ختم ہوئی، نماز ختم ہونے کے بعد دیکھا کہ لوگوں نے حلقے بنا لیے، یہاں پر 4-5 لوگ بڑھ گئے، وہاں لوگوں کا حلقہ، وہاں لوگ گروپ میں ڈیوائیڈ ہو گئے، الگ الگ حصوں میں منقسم ہو گئے۔ پھر اس کے بعد اس میں سے ایک شخص کہہ رہا ہے 100 مرتبہ لا الہ الا اللہ کا، تو وہ 100 مرتبہ لا الہ الا اللہ کہہ رہا ہے، وہ کہہ رہا ہے 100 مرتبہ الحمدللہ کہو۔ حلقے میں جہاں دیکھو وہاں پر اس طریقے سے ذکر کا اہتمام ہو رہا ہے۔ تو ابن مسعود رضی اللہ عنہ ان پر غصہ ہوئے اور ان لوگوں سے کہا کہ یہ وہ خیر ہے جس پر تم عمل کر رہے ہو، اللہ کے رسول نے نہیں کیا۔ یہ وہ خیر ہے جس پر تم عمل کرنا چاہتے ہو اور صحابہ سے چھوٹ گیا۔ تمہیں کیا ہو گیا؟ اللہ کے رسول کے کپڑے بھی ابھی بوسیدہ نہیں ہوئے، تمہیں کیا ہو گیا؟ اللہ کے رسول کے گھر کے برتن بھی ابھی نہیں ٹوٹے، دین کے نام پر تم نے اپنی طرف سے اضافہ کر لیا۔ نماز کے بعد کے اذکار ہے اس کا اہتمام کرو، اپنی طرف سے آپ کچھ بھی بنا لیں گے دین کے نام پر، تو یہی بدعت ہے۔ اور آپ یقین مانیں کہ ایک شخص کہ جو گنہگار ہے اس کے توبہ کی امید کی جا سکتی ہے، بدعتی سے توبہ کی امید نہیں کی جا سکتی۔ اور آج ہمارے یہاں بہت سی جماعتیں ہیں جو یہ کہہ رہی ہے کہ دیکھو کتنے بگڑے ہوئے لوگوں کی زندگیوں میں ہم نے سدھار لایا، دیکھو وہ شرابی تھا، وہ کبابی تھا، وہ عیاش تھا، وہ بدماش تھا، وہ چور تھا، وہ چکا تھا، نشہ آور چیزوں کا عادی تھا، لیکن ہم اسے لے کر کے یہاں آئے، آج وہ نمازی بن گیا ہے، آج وہ قرآن پڑھ رہا ہے۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے یہ جماعتیں ایسی ہے جو لوگوں کو گناہ سے نکالتی ہے، بدعتوں میں ڈبوتی ہے۔ وہ گنہگار رہتا تو اچھا تھا، لیکن اب وہ بدعتی بن گیا، اب وہ دین کے نام پہ نئے نئے کاموں کا اضافہ کر رہا ہے۔ لہذا دین وہی ہے جو قرآن سے ثابت ہے، دین وہی ہے جو رسول اللہ سے ثابت ہے، دین وہی ہے جو صحابہ نے سمجھا۔ اس کے علاوہ کسی زمانے میں